إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امکن درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام عام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز بھائیوں، ہم اور آپ سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا مسجد سے تعلق کم ہو گیا ہے. رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، عیدین میں نظر آتے ہیں، جمعہ کے دن نظر آتے ہیں، اور دنوں میں مسجدوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور مسجدوں میں آنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا. آج کے اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے. حالانکہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دین اسلام کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا مقام مرتبہ ہے، یہ جان کر کے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، یہ اللہ کی پراپرٹیز ہیں. یہ اس لیے مسجد کسی انسان کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 28 آیات کے اندر مسجدوں کا ذکر کیا ہے، اور مسجدوں کی نسبت بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، اپنا گھر بتایا ہے. کیوں اپنا گھر بتایا ہے؟ کہ ہاں انسان آ کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، انسان اس عبادت کو، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، قیام اور شریک دیگر عبادات کے انتظام یا اس کا اہتمام انسان آ کر کے مسجد کے اندر کرتا ہے. اس لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے. اور گھر کی اہمیت اس گھر کے مالک کی طرف ہونے سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بادشاہوں کا جو محل ہوتا ہے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر اور کسی بھی سوسائٹی کے اندر. جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، یہ مسجدوں ان کا گھر ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا گھر ہوتی ہے مسجدیں ہی. اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بتاتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ پر ایمان کی دلیل، اللہ پر ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوتا ہے اور جو مسجدوں کر کے آباد کرتا ہے. اور آباد کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک تو معنوی، اور معنوی آباد کرنا یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھنا، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ معنوی عمارت ہے. اور ایک حصی عمارت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، مسجدوں کو بنانا، یہ دونوں کام بہت اہم ترین کام ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ مسجدوں کو کون بناتا ہے؟ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے، اس لیے مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی طبرانی اور بہقی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، کہ مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہیں۔ گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر جلوہ افروز ہے، لیکن مسجدیں اللہ تعالیٰ گھر یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اس لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا مکہ مکرمہ کے اندر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جسے دنیا کے اندر بنایا گیا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے اندر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جلوہ افروز، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، تضیء لأہل السماء، یہ ایسے ہی آسمان والوں کے لیے روشن ہوتی ہیں یا رہتی ہیں، کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور روشن ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی جو آسمان کی جو مخلوقات ہیں، آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کو دنیا کے اندر زمینیں مسجدیں ہوتی ہیں، یہ مسجدیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے مسجدیں چمکتی ہیں زمین آسمان والوں کے لیے۔ جیسے ہمارے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، ایسے آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے یہ زمین کی مسجدیں چمکتی ہیں۔ اس میں حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے اندر مسجدوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کی گئی اور یہ تشریف کی نسبت ہے، یہ مسجدوں کی اہمیت پر دلالت کرنے والی بات ہے، اس لیے قرآن کی آیتوں میں، حدیثوں کے اندر مسجدوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی گئی۔ کہ مسجدیں میرے بھائیوں بڑی اہمیت کی حامل ہے دین اسلام کے اندر، بہت زیادہ اونچا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے اولاد کو، اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر آباد کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب العالمین ہم نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ کے اندر جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی کھیتی باڑی کی جگہ نہیں، پانی وغیرہ نہیں، ایسی جگہ جا کر کے تیرے گھر کے پاس جو حرام ہے، حرمت والا ہے، اس کے پاس میں نے جا کر کے اپنے اہل و عیال کو، اپنی ذریت کو آباد کیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے اس لیے تاکہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو پابندی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو یا اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام کے پاس آباد کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ اللہ رب العالمین کے نماز کو قائم کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے کہ انسان کا گھر مسجد کے قریب اگر رہتا ہے تو ایسے انسان کے لیے عبادت کرنے کے لیے اور مسجدوں میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس کے یہاں جماعت کی پابندی بہت کم ہو پاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے جا کر کے مسجد حرام کے پاس اپنے بچوں کو جا کر کے وہاں پر آباد کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، قبا میں 17 دنوں تک آپ نے قیام کیا تھا۔ ان 17 دنوں کے اندر آپ نے وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی، کیونکہ مسجدیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں، عبادت پر قائم رہنے میں بڑا ان کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جب آپ قبا پہنچے تو آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور جب قبا سے نکلے آپ اور جب آپ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر تو آپ نے وہاں پر اپنا گھر سب سے پہلے نہیں بنایا، اپنی بیویوں کا گھر سب سے پہلے نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں باقاعدہ آپ نے حصہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا بہت اونچا کردار ہوتا ہے ایک آدمی کی زندگی میں، دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے میں مسجد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، خطبہ جمعہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، دروس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس طریقے سے مسلمان بھائیوں سے
پنج وقت آ کر کے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا، سب سے پہلے آباد کیا، سب سے پہلے آپ نے قباء کے اندر مسجد تعمیر کی، اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آپ نے جا کر کے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی۔ اللہ کے رسول حدیث من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو پوری مسجد بنانے کا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا اتنی شکت اور طاقت نہیں ہے، تو کئی لوگ اگر مسجد بناتے ہیں مل کر کے تو اللہ رب العالمین سب کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ استعمال ہوئے کہ مفحص قطعات، قطعات کہتے ہیں چھوٹے پرندے کو، جیسے گوریا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو چڑیا ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں قطعات کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں قطعات چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی دنیا کے اندر زمین میں مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آج گھر جنت کے اندر گھر بناتا ہے، چھوٹا سا گھر بناتا ہے، یا گھر بنانے میں مسجد بنانے میں شریک ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ، تو گویا کہ وہی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سجدے کریں گے، آ کر کے اللہ رب العالمین کی بات کریں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں انسان کو مسجد بنانے والے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کا اجر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ جب تک مسجد قائم رہے گی اس وقت تک انسان کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اس کا اجر ضائع اور برباد نہیں ہوگا۔ اور کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جو بنانے کے بعد جو ہے عام طور پر کہ وہاں اگرچہ نمازیوں کی تعداد کم ہو لیکن اذان ضرور کی دی جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے ایک آدھ دو چار لوگ ضرور ہوتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے نماز مسجد بنانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا، وہ حدیث بہت مشہور ہے جسے آپ سب لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، یہ ساری باتیں مسجد کی اہمیت متعارف کرتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر۔ آج ہم نے مسجدوں کو کھو دیا اور مسجدوں میں صرف جمعہ کے دن آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، یا اس طریقے سے اور کسی مناسبت سے انسان آ جاتا ہے اور اس کے بعد مسجد کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد سے انسان کا دل لگا نہیں رہتا۔ حالانکہ مسجد سے انسان کو دل لگانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر انسان کو ایمان ملتا ہے، یہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ جیسے آپ گھر کے اندر جاتے ہیں آپ کو جسمانی راحت ملتی ہے، جسمانی سکون ملتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے تو انسان کو مسجد میں آنے سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان مسجد میں آتا ہے سارے غموم بھول جاتا ہے، اس کے دل کو سکون اور راحت مل جاتی ہے، ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں مسجد کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن پر عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا بندہ، ایسا انسان جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا، مسجد میں لٹکتا رہتا ہوگا، ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی میں ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا اور انسان سائے کا محتاج ہوگا۔ اور اسی وقت میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے معلق بیان فرمایا۔ معلق کہتے ہیں لٹکنے والا، جس کا لٹکا ہوا، جیسے قندیل ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے لائٹ ہے یہ مسجد کے اندر لٹک رہی ہے، یہ ایسے قندیل ہوتی مسجد کے اندر لٹکتی رہتی ہے، ہمیشہ مسجد کے اندر رہتی ہے۔ ایسے انسان کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکتا رہتا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے، نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، یا اکثر وقت مسجد میں گزارتا ہے۔ اور مسجد کی مثال مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، چند دیر زندہ رہ سکتی، اس کے بعد مر جاتی ہے۔ وہی مثال مومن کے لیے ہوتی ہے مسجد کی، کہ مسجد کے بغیر ایک مومن کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے مچھلی کا تصور نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر، ایسی مسجد کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے مسجد کیا ہوتی ہے؟ پانی کے مانند ہوتی ہے مچھلی کے لیے، اور ایک منافق کے لیے جیل خانہ جیسا ہوتا ہے، پجڑا خانہ، جیسے چڑیا کے لیے پجڑا خانہ ہوتا ہے،
پنجرے میں لا کر کے بند کر دیا، اور وہ چڑیا جلدی سے پنجرے خانے سے نکلنا چاہتی ہے، وہ پرندہ نکلنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے منافق ہوتا ہے جس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، مسجد میں آتا ہے تو بوجھ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کتنا جلدی مسجد سے نکل جاؤں۔ جیسے چڑیا پنجرے کے اندر آپ بند کر دیں، فڑفڑاتی ہے چڑیا اور جلدی سے نکلنا چاہتی ہے، وہی حال صورتحال منافقین کی ہوتی ہے جس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، بلکہ مسجد کو جیل خانہ اور پنجرا خانہ سمجھتا ہے وہ، اور اس طریقے سے اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگا رہتا ہے۔ تو مومن کے لیے مسجد پانی کے مانند ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے ایک مومن کے لیے مسجد کی اہمیت ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر۔ اس لیے مسجد سے ہمیں لو لگانا چاہیے، مسجد سے ہمیں دل لگانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اس طریقے سے حدیث کے زبان بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر جگہیں دنیا کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، اور سب سے بری جگہیں بازار ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی صحیح حدیث، سب سے بہتر جگہیں مسجدیں ہوا کرتی ہیں، مسجدیں جہاں پر آ کر کے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتا، اللہ کی بات کرتا۔ نماز کے اندر سب سے اہم عبادت سجدہ ہے، اس لیے مسجدوں کو سجدہ کہا جاتا ہے، سجدہ گاہ، کیونکہ یہاں پر انسان آ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے، اس لیے مسجد کہا جاتا ہے سجدہ گاہ۔ اور دو طرح کی مسجدیں ہوتی ہیں، ایک تو پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا، یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے، ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہمارے جو فرماتے ہیں کہ جو الارض مسجد و طہورا، ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک ہونے کی چیز بنا دی گئی۔ مٹی ہمارے لیے پاک ہے، پانی نہیں آدمی کے پاس تیمم کر لے نماز پڑھے گا، اور پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ سفر میں ہیں، صحرا میں اور میدان میں ہیں، مسجد آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے لیے عذر ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد کے اندر ہی جو ان کے عبادت خانے ہوتے تھے وہیں جا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی کی، اور ہمارے نبی کو جہاں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی، انہی میں سے خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، پانی نہیں، وضو کر لیجیے، تیمم کر لیجیے، مسجد نہیں ہے، آپ وہ زمین اللہ نے آپ کے لیے مسجد بنا دیا، آپ وہاں پر نماز پڑھ لیجیے۔ تو یہ ایک عام جگہ ہوتی مسجد کی، پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، جیسے قبرستان ہے، جیسے کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، یا اس طریقے سے عام راستہ ہے، یا اس طریقے سے جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے، ان جگہوں پر، اور جو گندگی کی جگہیں ہیں ان جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام جگہوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ انسان جا کر کے وہاں اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین جگہیں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر وہ مسجدیں ہوتی ہیں، اور سب سے بری جگہیں جو ہوتی ہیں وہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، اور ایسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد کے لیے چل کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کی غرض سے، وہ اللہ رب العالمین کی گارنٹی میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضمانت لیتا ہے۔ جیسا کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، تین ایسے بندے ہیں، یہ تین ایسے لوگ ہیں جو سب کے سب اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتے ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے انہیں میں سے ایک بندے کو بیان کیا، ورجل راح الی المسجد، ایک ایسا بندہ جو مسجد کے لیے جاتا ہے، فہو ضامن اللہ، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ضمانت کے اندر ہوتا ہے، حتی یتوفاہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو وفات دے دے، فیدخلہ الجنہ، اور وہ پھر جنت کے اندر داخل ہو جائے، یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور یردہ بما نال من اجر اور غنیمہ، یا پھر وہ جو اسے غنیمت ملا یا جو اسے اجر ملا، مسجد میں آنے کو جیسے نماز پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، آتے ہوئے جاتے ہوئے جتنا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں لکھتا ہے، تو یہ جو اجر ملتا ہے، غنیمت ملتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ دیتا ہے، یا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ضمانت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بات کے لیے نکل کر کے آتے ہیں، اللہ کی گارنٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا، اللہ ان کی طرف سے ان کے لیے ضمانت ہوتی ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں مسجد بنانے کی، مسجد کو آباد کرنے کی، اور مسجد کی طرف چل کر کے آنے کی کتنی بڑی اہمیتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وہ یرفع بہ الدرجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اللہ تعالیٰ۔
اور تمہارے درجات کے اندر بلندی فرما دے۔ لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا اچھی طریقے سنت کے مطابق وضو کرنا، اطمینان کے ساتھ بہترین طریقے پر انسان کا وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آپ وضو نہیں کرنا چاہتے یا تکلیف ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان وضو کرتا ہے۔ یا اس طریقے سے گرمی کا موسم ہے، پانی گرم ہے اور آپ وضو کرنا ہے، انسان وضو کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور نفس کو ناگوار گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف پیدل چل کر کے کثرت سے جانا، مسجد کی طرف جانا کثرت سے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کی بلندی کرتا ہے۔ اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یہی رباط، یہی رباط۔ رباط کہتے ہیں دشمنوں سے مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا بہت عظیم ترین عمل ہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے کہ دشمنوں سے ملک کی حفاظت کرنا۔ تو ہماری بات یہ بھی رباط ہے، گویا کہ یہ بھی اپنے ملک کی سرحد کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جو آدمی وضو کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تنگی میں یا تکلیف کے باوجود بھی وضو کرتا ہے اور مسجد چل کر کے جاتا ہے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے، جیسے ایک آدمی سرحد پر انتظار کرتا ہے اور سرحد کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی گویا کہ انسان بھی مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے لیے نماز کا انتظار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی رباط کے اندر ہے اور گویا کہ وہ بھی ملک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا یہ بہت زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ بلکہ جو مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، چاہے صبح میں یا شام میں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہمانی میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا من الجنۃ کلما غدا او راح، کہ جو آدمی صبح میں یا شام میں مسجد جاتا ہے، جب وہ مسجد جاتا ہے صبح میں یا شام میں، اللہ رب العالمین کی میزبانی میں رہتا ہو، اللہ کی مہمانی میں رہتا ہو۔ جو مسجد میں آتا ہے، چاہے صبح میں آیا شام میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی بات کے اندر رہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری فضیلتیں ہیں، یہ ساری اہمیتیں ہیں ایک مسجد کی، ایک دن ہمارے مسلمانوں کے اندر یا دین اسلام کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی مسجد کی اس عظمت کو بھلا دیا، اس اہمیت کو بھلا دیا، اور آج لوگ چند رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر نظر آئیں گے یا جمعہ کے دن نظر آ جائیں گے، باقی اور یا کچھ اور نمازوں میں تھوڑے بہت نظر آ جائیں گے۔ آپ فجر میں جا کر کے دیکھ لیجئے، پوری مسجدیں خالی رہتی ہیں اور دنوں بھی خالی رہتی ہیں، جبکہ مسجد میرے بھائیوں کتنی اہم ترین جگہ ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے یہ، لہذا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اور مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی بات کے لیے ہوتی ہیں، لہذا مسجدوں کے اندر اللہ کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا حرام ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اگر پکارا جائے اللہ رب العالمین کو، اللہ کی بات کی جائے، مسجدوں کے اندر شرک کرنا، شرک کی دعوت دینا، بدعات کرنا، خرافات کرنا، یہ کسی بھی صورت میں مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ لہذا مسجد کی شان اور عظمت اسی وقت برقرار رہے گی جب انسان مسجد کے وظیفے کو قائم رکھے گا اور مسجدوں کو شرک سے، بدعات اور خرافات سے اور ان تمام چیزوں سے اسے دور رکھے گا جو شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا لعنت اللہ یہود النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جا کر کے وہاں نماز پڑھنے لگے، قبروں پر مسجد تعمیر کر لیا، قبروں پر جا کر کے سجدے کرنے لگے، یا اس طریقے سے قبرستان کے اندر مسجد بنا لیا، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں، بدترین لوگ وہ ہیں، بدترین لوگ وہ ہیں جب قیامت قائم ہو، زندہ ہوں، اور وہ لوگ بدترین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو اور قبروں پر جو مسجد بناتے ہیں، یہ بھی دنیا کے اندر سب سے بدترین لوگ ہیں۔ لہذا مسجد اللہ کی بات کے لیے،
یہ شرک کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بدعات اور خرابات کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کے انسان کفر اور شرک کی دعوت دے، شرک کی طرف لوگوں کو بلائے، بدعات کرے اور بدعات کی دعوت دے، مسجدوں کے اندر بدعات اور خرابات کرے، میلاد النبی منائے، شب برات کے جو ہے محفلیں منعقد کرے، یا اس طریقے سے اور کوئی عبادت کا جو ہے اور کوئی بدعات کا کام کرے۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو صرف یہاں اللہ رب العالمین کی بات کی جائے گی، کسی اور کی بات نہیں کی جائے گی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی بات بھی کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہو۔ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بھی دوسروں کو پکارنا ہے، یہ بھی حرام اور شرک ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، اللہ کے روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، اللہ کے لیے کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہو، دوسروں کا واسطہ لیتے ہو، شرک بھی کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی خالص بات ہوگی اور انسان شرک سے محفوظ ہوگا، تبھی اللہ رب العالمین اس کی باتوں کو قبول کرے گا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ یہ مسجدوں کی جو اہمیت ہے اس بنیاد پر ہے، ورنہ اگر مسجدیں کے اندر قبر بنا لی جائے یا قبرستان پر مسجد کھڑی کر دی جائے، شریعت کے اندر وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائے، وہاں نماز ہی نہیں ہوگی انسان کے لیے۔ اگر کوئی ایسی مسجد جہاں پر قبر ہے، جہاں قبرستان ہے، وہاں پر شریعت کے اندر نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ اس لیے جو مسجدوں کی اہمیت ہے اس بنا پر ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جاتا۔ لہذا یہ مسجد کا جو مقام ہے اور یہ جو مرتبہ ہے، ان کو ہمیں قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ مسجد کی اہمیت ایک مسلمان کے دل میں کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے۔ آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، جیسے لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اتنے سارے واقعات آپ دیکھیے، مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، مسجدوں کو آ کر کے بم سے اڑا دیا جاتا ہے، لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ اور آ کر کے اپنے آپ کو بم بلاسٹ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، موت کی گھاٹ ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں ایسا عمل ہے؟ کیا اس شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر اس چیز کی رعایت ہو سکتی ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کوئی آپ کے گھر کو بلاسٹ کر دے، بم سے اڑا دے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا گھر عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور ان عبادت گھروں میں آ کر کے انسان نماز پڑھنے والوں کے اوپر آ کر کے بم جو ہے بلاسٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے خودکشی کر لیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ تو مجوسیوں کی صفت ہے۔ یہ سب سے پہلے مسجد کے اندر شہید ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر۔ کس نے شہید کیا تھا؟ مجوسی نے۔ ابو لولو فروز نامی ایک شخص نے جو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کی بات کرتا تھا، اس نے آ کر کے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر۔ اس لیے یہ مسجدوں کے اندر جو مارنے والے لوگ ہیں، یہ آتش پرستوں کی صفت ہے ان کے اندر، ان کی بات ماننے والے ہیں، یہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو مسجدوں کے اندر آ کر کے بم بلاسٹ کرتے ہیں اور نہ مسجد کی حرمت کا خیال رکھتے، نہ نماز کا، نہ اذان کا، اور نہ اس طریقے سے نمازیوں کا، نہ مسلمانوں کا، کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں، آ کر کے مسلمانوں کے موت کی گھاٹ ڈال دیا کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت کو اور اس کے تقدس کو اور اس کی فضیلت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آ کر کے انسان اللہ تعالیٰ یہاں پر عبادت کرتا ہے۔ آج یہ صورتحال دیکھیے، بہت سارے ملکوں کے اندر انسان نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہیں پر جا کر کے اس کی وفات ہو جاتی، واپس نہیں آتا۔ آ کر کے لوگ جو ہے بم بلاسٹ کر دیتے، وہاں پر بم بات کر کے اپنے جسم کے اندر آتے اور آ کر کے وہاں پر یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سرفراہ آتا ہے خارجی ذہن کا اور اس طریقے سے سب کو کلاشنکوف سے اور سب کو بندوقوں سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ذرا برابر نہ مسجد کا احترام، نہ مسلمان کا احترام، نہ اللہ کے گھر کا احترام اور نہ اس طریقے سے کسی اور کا احترام کرتا ہے اور آ کر کے اس طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ۔ ایسے لوگ خوارج ہیں، خوارج کو اللہ کے فرماتے ہیں کہ جہنم کے کتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ خوارج والے ایسا کیا کرتے تھے، وہ مسجدوں کو جو ہے مسجدوں میں آ کر کے قتل عام کیا کرتے تھے۔ یہ خوارج کی پہچان ہے۔ خوارج جو ہے مسلمانوں کو قتل کریں گے، غیر مسلموں کو چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل عام کریں گے۔ خوارج کی پہچان ہے، ایک موحد کی اور ایک مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اور خوارج کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، اگر میں ان کو پا جاؤں تو ان سے میں ایسی قتال کروں گا جیسے عاد و ثمود سے قتال کیا جاتا ہے۔ جہنم کے کتے ہمارے بھی ان کو قرار دیا۔
لہذا مسجدوں کو تمام چیزوں سے پاک کیجیے، مسجدوں کے اندر قبر نہ بنائیے، اور نہ ہی مسجدوں کے اندر کسی کو دفن کیجیے، نہ ہی مسجدوں کے اندر آ کر کے بدعات اور خرابات کیجیے، نہ مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیجیے، صرف اللہ رب العالمین کی بات کی جائے گی یہاں پر۔ اور اس طریقے سے مسجدوں کو دنیا کی چیزوں سے جو بدبودار چیزیں ہیں ان سے بھی مسجدوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کچا لہسن کھا کر کے آنا، کچی پیاز کھا کر کے آنا، یا بدبودار کپڑے پہن کر کے آنا حدیث کے اندر تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ گھر ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مسجد کے اندر ایسے لوگوں کو آنے سے منع کیا گیا۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کو جھاڑو لگایا کرتی تھی، جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے جا کر کے اس کو دفن کر دیا، اور ہمارے نبی کو اطلاع نہیں دی۔ جب آپ نے کچھ دن تک اس عورت کو نہیں دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ نے پوچھا عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اس کی وفات ہو گئی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی اس عورت کی، تو ہمارے نبی نے کہا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی خبر بتاؤ، گئے اور اس کی خبر پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کے لیے آپ نے دعا کیا۔ یہ مسجد کی نظافت کی وجہ سے، مسجد کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے اس عورت کو یہ مقام ملا کہ آپ نے باقاعدہ اس عورت کے بارے میں سوال کیا، اور جا کر کے اس کی خبر پر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی آدمی کی وفات ہو گئی اور آپ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو آپ بعد میں جا کر کے اس آدمی کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اس میں صرف دعا اور دعا ہوتی ہے۔ جیسے آپ اب کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جیسے آپ قبرستان جا کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ویسے بھی یہ جو جنازے کی نماز دعا ہے، یہ پوری دعا کی جاتی ہے اس کے لیے۔ اس لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، بجائے اس کی ہمارے یہاں عمل یہ ہے کہ لوگ جا کر کے مٹی دیتے ہیں۔ مٹی دینے کا ثبوت نہیں حدیثوں کے اندر۔ اگر آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھے ہیں، آپ جا کر کے اس پر جنازے کی نماز پڑھ دیجئے، اگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، قبر کا نشان باقی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، چند دن گزرے، چند مہینے گزرے ہیں، آپ جا کر کے اس پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جنازے کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتے، اس لیے وہ نماز آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی سے باقاعدہ اس کا ثبوت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں صفائی کرنے کا اتنا اونچا مقام مرتبہ کہ آپ اس عورت کا اتنا خیال رکھا، آپ نے باقاعدہ اس کے بارے میں سوال کیا اور جا کر کے آپ نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت دن اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اپنے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھے، مسجد سے نکلے بیتابی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئیں ہم مسجد کو جیل خانہ سمجھیں، کب نماز ختم ہو جائے، کب جمعہ ختم ہو جائے، کب جلدی مسجد سے نکلیں اور جلدی سے بھاگ جائیں۔ 2-4 منٹ خطبہ لمبا ہو گیا، نماز اگر امام صاحب نے لمبی پڑھا دی، قیام اللیل لمبا پڑھا دیا، کوئی نماز لمبی پڑھا دی، انسان غصہ ہو جاتا ہے، صاحب آپ نے نماز لمبی پڑھا دیا، آپ نے لمبا خطبہ دے دیا، دھوپ میں گھنٹوں انسان کھڑا رہتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد میں آتا ہے 2-4 منٹ اگر خطبہ یا 2-4 منٹ انسان اگر لمبی نماز پڑھا دے، لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے۔ میرے بھائی، اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ہمیں مسجدوں میں آنے سے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے دلوں کو ایمان ملتا ہے۔ مسجدوں کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجدوں ہی میں تعلیم دی جاتی تھی، اصحاب صفہ وہیں سے نکلے، وہیں سے حدیثیں لوگ پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے لشکر بھیجا کرتے تھے، وہیں پر آپ وفود کا استقبال کیا کرتے تھے۔ مسجد ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اور اس طریقے سے مسجد سے پورا کام آپ کیا کرتے تھے۔ لہذا مسجد کا جو کام ہے اس کام کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ان تمام کاموں کو مسجد سے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا دل مسجدوں سے لگائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی محبت کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور توحید اور سنت پر قائم رکھے، ہماری وفات اللہ رب العالمین ہمیں کلمے کے ساتھ ایمان پر اللہ رب العالمین ہم سب کو وفات دے، اور قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اونچا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک رؤوف الرحیم۔